حضرت ابو بکر حضرت عمر کی شان بیان کر رہے تھے، زبان کاٹ دی، میرا والدہ میں اس کو منع کرتا تھا کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن یہ باز نہیں آتا تھا، اس کی نوست میں یہ خنزیر بنا دیا۔ واقعہ بھی ایسا ہے کہ وہ اپنے تو اپنے کیا، وہ دوسرے دھڑے میں بھی لکھا ہے، ٹھیک، میں کتاب کا نام بھی لے سکتا ہوں، میں مصنف کا نام بھی لے سکتا ہوں، ٹھیک، ہمارے پاکستان کا مشہور معروف آدمی، مشہور معروف مفتی ہے، اس کے والد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کتاب میں کیا لکھا ہے میں مختصر جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یمن سے ایک بندہ آیا، آ کے حضور کی نعت بیان کی، حضور کی تعریف و توصیف کی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے جو قریب حضور کے غلام آرام فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، ان کی تعریف بیان کی، قصیدے پڑھے، شان بیان کی، بس فارغ ہوئے تو قریب ایک بابا کھڑا تھا۔ کشکول کتاب کا نام ہے، بس یہ نام لینا کافی ہے تاکہ جن کو حوالے کی ضرورت ہوگی وہ خود سمجھ جائیں گے، کتاب کا پیج چاہیے ہوگا تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ قریب ایک بابا کھڑا تھا، جس میں جب اپنی دعا مانگ کے اپنی التجا کر کے فارغ ہوا تو بابا جی کہنے لگے کہ بابا جی تو کتوں بابا جی کہنے لگا آپ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ لیا اور مدینہ میں لے گئے، کہیں کسی محلے کسی گلی میں اندر جا کے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس کے جلاد تھے، ان کو پکڑوا کے نا تو کہنے لگا کہ تم اس زبان سے جو نا وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی شان بیان کر رہے تھے، زبان کاٹ، زبان لی جو ٹکڑا تھا لے کے وہ رکھا، اور وہیں سے چل کے نا پھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، اور یہاں آ کے نا تو میں عرض گزار ہوا بلا پرانا نالے نہیں کری تھی، میرا قصور کی ہے، میں شان ہی بیان کی ہے، باہر آیا سی غریب سی مسافر سی، تو حضور تو یہ تو کہتے ہیں کہ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، آنکھ میں نبی پاک تشریف لائے، ٹھیک، تشریف لانے کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی تھے، حضور نے حضرت ابو بکر کو فرمایا یار تہاڈی تعریف کرن دیا تم ٹھیک نہیں کرو، فرماتے ہیں وہ انہوں نے دم کیا، میری زبان ٹھیک ہو گئی، وہ جو ٹکڑا تھا جیب میں تھا وہ زبان میں گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، پر یہاں کھلی وہ ادھر نہیں تھا بلکہ زبان بالکل ٹھیک تھی، میں مہربانی شکریہ ادا کی اور وہاں سے چل دیا، جو میرے ٹائم دن تھے میں وہاں سے واپس چلا گیا، یمن پہنچ گیا، سال گزرا، سال گزرنے کے بعد پھر واپس آیا، پھر حاضری دی، حاضری دینے کے بعد ویسے تعریفیں، قصیدے، شانیں، نعتیں، التجائیں، استغاثے کو پیش کیے، پیش کرنے کے بعد پھر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو ایک نوجوان لڑکا کھڑا، کہنے لگا تھوڑی دعوت ہے، میں لگا پھر پڑھ گیا، آپ کی دعوت ہے جی، اب یہاں قبول کر لیتا ہوں دعوت، لیکن پچھلے سال ہی دنوں میں ایک دعوت کھائی تھی، کہتے ہیں میں ساتھ چل دیا، جب میں ان کے ساتھ ہو لیا تو اب یہ بھی ذہن میں ہے کہ یار پچھلے سال بھی تھا، یہی گلی تھی، یہی محلہ تھا، یہی سمت تھی، سارا کچھ یہی تھا، اور آج بھی ادھر ہی لے کے جا رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی خیال کر رہا ہوں وہ مسئلہ تھا تو ٹھیک بھی تو ہوا ہوں، جانے تو دیکھی جائے گی۔ پہنچے، کہتے بعینی ہی وہی گھر، وہاں جا کے میں نے دوبارہ بیٹھ گیا، انہوں نے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد صرف کھانا نہیں کھلایا، پیسے بھی دیتے، جو اس وقت کرنسی چلتی تھی نا کافی سارے مجھے پیسے دیے، اور پیسے دیے اور کہا کہ آپ کو اجازت ہے، میں حیران ہوا، میں نے کہا لڑکے میں سمجھا نہیں، اے نوجوان آپ کا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، اور آپ یعنی پنجاب میں سکا ہی جان دے گئے، تو خیریت تو ہے، میں سمجھا نہیں، پچھلا سال تھا، یہی گھر تھا، یہی محلہ تھا، یہی علاقہ تھا، اور سلوک اور تھا، اس سال وہی گھر ہے، وہی گلی، وہی محلہ ہے، سلوک اور ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے آؤ میں دکھاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، کیا تو اس نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے مجھے اپنے گھر کے پیچھے کسی کمرے میں لے گیا، کہتے کمرے میں لے گیا تو اس کمرے میں ایک خنزیر بندھا ہوا تھا، اس نوجوان نے کہا یہ وہ ہے کہ جس نے تیری زبان کاٹی تھی، اور زبان کاٹنے کی وجہ یہ تھی کہ تو شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی تعریف کیوں کر رہا ہے، جی
دنیا سے جانے کے بعد کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم اے سخی کے بار میں حقدار